حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلا کام اس کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے. اس کے بعد اس کو کسی نیک صالح عالم سے گھٹی ڈلوائے، شہد یا کھجور کچھ جوٹھی کروا کے اس کے تالو پہ لگا دی جائے. پھر اس کے بعد کرنے کے جو کام ہیں ان میں 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے. بیٹی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرے، بیٹا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرے. اور 7ویں دن اس کے سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروانے کا حکم دیا 7ویں دن، اور ان کے وزن کے بقدر جو 1 درہم یا درہم کا کچھ حصہ بنا چاندی کا، وہ بال صدقہ، وہ چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو 7ویں دن کرنے کے کاموں میں ایک کام عقیقہ، دوسرا سر کے بال اتروانا، تیسرا بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنا، اور اس کے بعد اس کے ختنے کروانا. 7ویں دن بھی کرائے جا سکتے ہیں ختنے، 7ویں کے بعد بھی کرائے جا سکتے ہیں. اور 7ویں دن اس کا نام رکھنا. نام رکھنے کے بارے میں نام کیسا رکھنا چاہیے؟ ایک صحابی عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَأَنَا مَعَهُ، میں بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ، میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. فَمَا أَخْيَرُ الْأَسْمَاءِ، اس کے لیے بہترین نام کیا ہوگا، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اسمائکم حارث و حمام، تم لوگوں کے لیے بہترین نام یہ ہے کہ تم حارث نام رکھ لو یا حمام نام رکھ لو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الاسم عبد اللہ و عبد الرحمن، اس سے بھی زیادہ بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمو باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھا کرو. ولا تسموا باسماء الملائکہ، اور فرشتوں کے ناموں پر نام مت رکھا کرو. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ فرشتوں کے نام ہیں، تو فرشتوں کے ناموں پہ نام نہ رکھا کرو، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا کرو. داؤد، یعقوب، سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ، ہود، لوط، شیش، ادریس اور سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں ان ناموں پر نام رکھا کرو. ہمارے ہاں انبیاء کے ناموں میں معروف نام ابراہیم، اسماعیل یہ تو رکھے جاتے ہیں، غیر معروف نام شیش، ہود، لوط یہ نام عام طور پہ نہیں رکھے جاتے. ان ناموں پہ بھی اپنے بچوں کے نام رکھنے کا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو اپنے بچوں کے یہ نام رکھے جائیں. آگے اس آدمی نے پوچھا کہ وَبِإِسْمِكَ یا رسول اللہ،
اور اگر آپ کے نام پر نام رکھوں اپنے بچوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی اسمی، ٹھیک ہے میرے ناموں پہ بھی نام رکھنا چاہو تو رکھ دو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت کسی اور کی نہ رکھو۔ کنیت کیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ابو القاسم، ابو القاسم، فرمایا یہ نہ رکھو، اور باقی میرے ناموں پہ نام رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن، پھر باقی انبیاء کرام کے نام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ان ناموں میں سے کوئی نام اپنی اولاد سے تجویز کرنے چاہیے۔ آج کل کیا رواج ہے؟ یونیک نیم ہونا چاہیے، ایسا نام ہونا چاہیے جو دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ تو پھر فرعون ایسا نام ہے جو دنیا میں کسی کا نہیں، پھر وہ رکھ لو۔ عجیب لوگوں کو شوق چڑھ گیا، اور ایسے ایسے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ نام کہاں سے لیا آپ نے، کہتے ہیں قرآن میں۔ لیکن وہ نام بھی تو نام ہو نا، وہ نام بعض وقت نام ہی نہیں ہوتا، وہ نام بعض وقت نام ہی نہیں ہوتا، دو حرف ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے ایک نام بنا لیتے ہیں، دو حرفوں کو جوڑ کے ایک نام بنا لیتے ہیں۔ سلککم قرآن میں ہے، ما سلککم فی سقر، ایک آدمی نام رکھا سلککم، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ میری تو توجہ اس طرف بھی گئی کہ یہ اس میں ایک فعل اور ایک ضمیر کو جوڑ کے نام رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اس کا کیا معنی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کس کا نام آیا یہ؟ قرآن میں سارے نبیوں کے ناموں سے میرے ذہن میں کیا نہیں ہے۔ خیر پھر کھانا کھاتے ہوئے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ آپ کو قرآن میں کہاں پہ؟ پھر اس نے بتایا تو مجھے ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا کہ یار یہ بھی کوئی نام ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اکیلے اس کا معنی سلککم فی سقر، تمہیں نہیں، سلککم تمہیں کس چیز میں ڈالا، بس تمہیں کس چیز میں ڈالا۔ اب پورا جملہ کیا ہے؟ تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا، وہ آگے پوری آیت میں دیے ہے، اس کے اندر جہنم کا نام نہیں ہے، اس کے اندر صرف اتنا ہے تمہیں کس چیز میں ڈالا۔ اب نام ہے، باقی سلککم دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اب شوق یہ ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے جو کسی کا نہ ہو، اس لیے یہ نام رکھتے ہیں۔ بچیوں کے نام کیا رکھے ہوئے؟ ملائکہ، ایمان، کائنات، یہ بچیوں کے نام رکھے۔ یہ نام اس طرح نہیں رکھے جاتے، نام ازواج مطہرات کے ناموں پہ رکھیں، صحابیات کے ناموں پہ رکھیں، ان ناموں پہ نام رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے استاد مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم یہ فرمایا کرتے تھے، غیر معروف انبیاء اور غیر معروف صحابہ اور غیر معروف صحابیات جو مشہور نہیں ہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھنے پہ 2 اجر ملے۔ ایک تو صحابی کا نام رکھنے کا اجر ہے ہی ہے، غیر مشہور صحابی کا نام رکھنے پہ دوسرا اجر یہ ملے گا کہ آپ انہیں بھی مشہور کریں گے کہ اس نام کے صحابی بھی ہیں، انہیں مشہور کرنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب ان کی اولادوں میں آ جائیں، ساری اولادوں میں ان کے آپ کو حضرت علی کی اولاد میں بھی ایک بیٹے کا نام ابوبکر، ایک کا نام عمر، پوتوں میں چلے جاؤ حسن حسین کے اس میں اولاد میں چلے جائیں تو کسی کا نام ابوبکر، کسی کا نام عمر، کسی کا نام ابوبکر، کسی کا نام عمر۔ تو انہی ناموں پہ وہ نام رکھتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ نام تو بہت زیادہ ہیں، ایک ہی نام اتنے زیادہ کیوں رکھتے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک نام رکھا جاتا ہے علی اصغر اور علی اکبر۔ یہ علی اصغر اور علی اکبر کوئی نام نہیں ہے، نام صرف علی ہے،
نام کیا ہے؟ علی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لوگوں کا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں، اور اللہ مجھے دوسرا بیٹا دے دیا، میرا دل کرتا ہے اس کا نام بھی علی رکھوں۔ اللہ نے مجھے تیسرا بیٹا دے دیا، اس کا نام بھی علی رکھوں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ سب سے بڑے کا نام بھی علی، منجلے کا نام بھی علی، اور سب سے چھوٹے کا نام بھی علی، نام تینوں کا علی رکھتے تھے۔ اب پہچان کے لیے کسی وقت ضرورت پڑتی ہے، علی کون سے والا علی آئے؟ تینوں بیٹے علی ہیں، بلایا، آواز دی علی، تو کون سا ہے؟ کہتے اکبر، عربی میں بڑے کو اکبر کہتے ہیں نا، بڑے والا آ جاؤ بھائی، علی بڑا، علی اکبر۔ چھوٹے کو بولانا علی اصغر، چھوٹا آ جائے۔ وہ ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید علی اکبر بھی ایک نام ہے اور علی اصغر بھی ایک نام ہے، تو ہمارے ہاں علی اکبر اور علی اصغر نام ہونا شروع ہو گئے، حالانکہ یہ کوئی نام نہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک نام ہے محمد اکبر یا محمد اصغر۔ محمد اکبر لوگ اکثر نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نہ ہو جائے۔ محمد اصغر اکثر لوگوں کے نام، محمد اصغر کوئی نام نہیں ہے، محمد نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کا جی چاہتا تھا کہ میرے ایک بیٹے کا نام محمد ہے، اللہ نے دوسرا دے دیا کہ اس کا نام بھی محمد رکھو۔ اب ضرورت پڑ گئی بلانے کی تو کیا کہتے، کون سا محمد آئے؟ محمد اصغر، چھوٹا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں محمد کی، آپ اپنی بچی کا رشتہ دے دیں، تو کہتے کون سے والے محمد کی آپ شادی کر رہے ہیں؟ کہ محمد اصغر کی، چھوٹے والے محمد۔ عربی میں وہ بات کرتے تھے نا، تو عربی میں چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں کہ چھوٹے والے محمد کی شادی کر رہے ہیں۔ تو وہ پہچان کے لیے یہ اکبر اور اصغر تھے، اب کیا ہو گیا؟ محمد اصغر نام ہی بن گیا، محمد اصغر نام۔ تو یہ نام نہیں ہے، نام کیا ہے؟ اور نام کیا ہمیں حکم دیا؟ وہی حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الاسم عبداللہ و عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بہترین نام ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن بہترین نام ہے، یہ نام رکھو۔ اور سمو بھی اسماء الانبیاء، یا پھر نام رکھو تو انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھو، اور ولا تسموا باسماء الملائکہ، فرشتوں کے ناموں پہ نام نہ رکھو۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خوبصورت نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، لیکن نام انبیاء کے ناموں میں سے یا صحابہ کے ناموں میں سے رکھا جائے، اور اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ تو بہت سے لوگوں کا نام ہے۔ ایک مصنف ہیں جن کی کتاب ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ان کا نام ہے محمد بن محمد بن محمد۔ ان کا اپنا نام بھی محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، اور ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے، آگے کچھ بھی نہیں لگا ہوا، صرف اکیلا نام ہے۔ اب ان کو محبت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس محبت میں انہوں نے نام محمد رکھا، آگے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا، انہوں نے آگے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد ہی رکھا۔ اور افغانستان اور روس کے جہاں بارڈر مل رہے ہیں وہاں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں ابھی تازہ اطلاع تو نہیں میرے پاس، لیکن 5-7 سال پہلے کی جو اطلاع ہے، اس قبرستان میں 450 کے قریب قبریں ہیں، اور اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے 2 شرطوں پہ وہ وہاں دفن کرتے ہیں۔ نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 اس کا نام صرف محمد ہو۔ 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 نام صرف محمد ہو، اسے وہاں دفن کرتے ہیں۔ اور کتنی قبریں؟ 450 قبریں ہیں۔
ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام جنہوں نے ہدایہ لکھی، فقہ کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے ہدایہ، اس نے دنیا کو ہلایا ہے، اور اس کتاب کے جو کتاب القضات ہے، اس کتاب میں جو فیصلے، قاضی جو فیصلے کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، جرائم جو آتے ہیں تو ان پہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، شہادتیں کیسے دی جاتی ہیں، اور گواہوں کا جرح کیسے ہوتی ہے، یہ سارا جو عدالتی نظام ہے ہمارا، یہ اس کتاب کا نظام ٹرانسلیٹ ہوا ہے انگلش میں، اور پھر اس کو پوری دنیا میں نافذ کیا گیا۔ یہ عربی میں کتاب ہے، مسلمانوں کی اس کتاب سے وہ ٹرانسلیٹ کر کے اس کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا، اور اس کو سب سے پہلے نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنی عدالتوں میں نافذ کیا۔ اپنے پاس تو ان کے کچھ تھا نہیں، اسلام ان کو چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے ہم اپنے عدالتی نظام ٹھیک کریں، تو اس کتاب سے نکال کے صاحب ہدایہ کا انتقال ہوا، ان کو بھی اس قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ نام اکیلا محمد نہیں تھا۔ عالم بہت بڑے، بہت پائے کے عالم، انہوں نے خود وصیت کی کہ میری کوشش کرنا مجھے اس قبرستان میں دفن کیا جائے، صرف اس لیے کہ یہاں علماء کی قبریں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہوگی تو میری بھی بخشش ہوگی، لیکن ان کو بھی وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ دونوں شرطیں پوری نہیں پائی گئی۔ تو نام رکھنے کی بات میں کر رہا تھا کہ نام بچے کی پیدائش کے بعد جب رکھے جائیں تو خوبصورت نام رکھے جائیں، لیکن صحابہ کے ناموں میں سے، انبیاء کے ناموں میں سے، ٹھیک ہے، بچیوں کے نام ازواج مطہرات کے ناموں میں سے، صحابیات کے ناموں میں سے، بس اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، نام رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء سے نام رکھوائے جائیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں علماء سے نام نہیں رکھوائے جائیں، ہمارے ہاں علماء سے نام پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ علماء سے نام پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کچھ نام بتا دیں، اور ان کے معنی بھی ساتھ بھیج دیں میسج میں، تو اس میں سے ہم نام رکھ لیں گے۔ یہ طریقہ بھی پسندیدہ طریقہ نہیں، زیادہ برکت اسی میں ہے کہ آپ عالم کسی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میرے اتنے بچے ہیں، پہلے بچوں کے یہ نام ہے، اب آپ میرے اس بچے یا بچی کا نام تجویز کریں۔ ان سے نام رکھوانے میں جو برکت ہے وہ آپ کے رکھنے میں وہ برکت نہیں ہے، اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر بڑے علماء موجود ہوں تو ان کے پاس جائے، یا ان سے تعلق ہو تو فون پہ، دوسرے شہروں میں ہو تو ان سے فون پہ رابطے کر لیے جائیں، اور بڑے صوفیاء کرام اولیاء اللہ ان سے تعلق ہو تو بہت اچھی بات ہے، ان سے نام رکھوایا جائے، ان سے گٹی ڈلوائی جائے۔ تو یہ تو ہو گئے 7ویں دن کے کام، بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن کے کام تو یہ ہو۔ اس کے بعد آگے حکم کیا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھایا جائے، اور پھر اسے کلمہ پورا سکھایا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس آدمی کا پہلا کلام اور جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، پھر پورا کلمہ سکھائیں۔ اور جب بچہ کلمہ سیکھ جائے پھر اسے اور تمام چیزیں سکھاتے رہیں، اور اس کی اچھی تربیت کا بندوبست شروع کر دیں۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم کریں۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو اب اسے نماز کی تلقین شروع کریں، پیار، محبت، نرمی، شفقت سے اسے نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ 3 سال تک آپ اسے پیار، محبت، نرمی، شفقت کے علاوہ
کسی دوسرے طریقے سے نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے پیار سے کہہ دیا، اس نے نہیں پڑھی، آپ کا کام ختم. اس سے پڑھوانی آپ کے ذمہ نہیں ہے. جہاں سے ہمارے بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ جگہ یہ والی ہے. جہاں سے دیندار لوگوں کے بچے بھی نمازی نہیں بن رہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز پر لانے کا طریقہ غلط اختیار کر رہے ہیں. تو نماز ہی پڑھی، چل نماز جلدی کر. یہ نہیں طریقہ. پیار سے، نرمی سے، محبت سے صرف نماز کی تلقین کریں بس. پڑھ لیں بہت اچھا، نہیں پڑھا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ نے وہ کر دیا جو آپ کے رب نے کہا، آپ کے نبی نے کہا. اب 10 سال کی عمر تک ان 3 سالوں میں آپ اسے نہ مار سکتے ہیں، نہ ڈانٹ سکتے ہیں، نہ زبردستی پڑھوا سکتے ہیں. صرف کہہ دیں بس. اور جو بچے مسجد آتے ہیں، ایک بہت بڑی کوتاہی ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہماری مسجدوں میں بچوں کی تربیت کا کوئی بندوبست نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں. اور یہ ہماری اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے مستقبل کی باغ دور جنہوں نے سنبھالنی ہے، ہم نے ان کو اسکولوں کے حوالے کر دیا. بس ہم نے یہ سمجھا کہ اسکول ان کی تربیت کر لیں گے اور پڑھے لکھیں گے. اور سپارہ تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں. صرف سپارہ کافی نہیں ہے، صرف قرآن پاک کافی نہیں ہے. مسجد میں مسجد کے کمیٹیاں، مسجد کے انتظامیہ، مسجد کے ائمہ حضرات، علماء، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد میں بچوں کی بہترین تربیت کی کلاس مقرر کی جائے، جس میں بچوں کو بنیادی دینیات سکھائی جائے. کیا اسکولوں کا ماحول ہماری آنکھوں سے کوئی اوجھل ہے؟ کیا وہاں کا نصاب ہمیں معلوم نہیں ہے؟ کیا ہم ان پر یہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو دین سکھائیں گے؟ اس کا بندوبست ہر مسجد کے عالم کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ کی ذمہ داری. اور بچوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچے مسجد میں ملیں، بچے اپنے ہیں، بچے پرائے ہیں، بچے رشتہ دار کے ہیں، بچے گھر میں ہیں، بچے گلی میں مل جائیں. بچوں کو ہمیشہ محبت دیں، بچوں کو ہمیشہ عزت دیں، بچوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں. انہوں نے کل اس ملک کو سنبھالنا ہے. یہ آج آپ سے سیکھیں گے جو کل یہ کریں گے. اس لیے بچوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں. مسجدوں میں بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو اب بات بہت لمبی ہو رہی ہے، خیر ابھی وہاں سے اطلاع بھی کھانے کی نہیں آئی. بچوں کے معاملے میں آپ یہ بات سمجھیں کہ حکم یہ ہے کہ مردوں کی صفیں آگے بنیں گی، ان کے پیچھے بچوں کی صف بنے گی. ٹھیک ہے، یہ حکم ہم میں سے تقریباً سب کو معلوم ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی ہم سے جو ٹیکنیکل غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ حکم نماز کھڑی ہونے سے پہلے کا ہے. نماز کھڑی ہو جانے کے بعد کا حکم کچھ اور ہے. جب امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اقامت شروع ہوئی یا اقامت ختم ہو گئی، اب حکم یہ ہے کہ مرد آگے صف بنائیں. اور بچوں سے کیا کہا جائے کہ بچے کہاں صف بنائیں؟ مردوں کی صف کے پیچھے. مردوں کی صف مثال کے طور پہ اس مسجد میں 2 صفیں مردوں کی پوری ہو گئی اور تیسری میں 7-8 مرد کھڑے ہیں. تب بھی بچوں کو کیا حکم ہے کہ وہ اس مردوں کی ادھوری صف کو چھوڑ دیں اور اس سے پچھلی صف میں کھڑے ہو کے صف بنائیں. اب جو نمازی آئیں گے نماز شروع ہونے کے بعد وہ آ کر بچوں کی صف کو کراس کریں گے اور جو مردوں کی تیسری صف ادھوری کھڑی ہے اس صف کو پورا کریں گے. اس کے لیے اگر انہیں بچوں کے سامنے سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو گزریں گے. اس کے لیے بچوں کی صف کے سامنے سے بھی گزریں تو گزرنا پڑے تو گزریں گے، وہ گناہگار نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد تیسری صف پوری ہو گئی، اب بچوں کی صف آدھی ہے. اب جو نمازی اس کے بعد آئے ہیں
ان کے لیے حکم یہ کہ بچوں کی صف میں ہی کھڑے ہو جائیں. 10 بچے 12 بچے کھڑے ہیں، ان کے دائیں بائیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں. اور اس کے بعد اگر مرد آئے تو بچوں کی صف کے پیچھے صف بنائیں. اس کے بعد آئے تو اور پیچھے صف بنائیں. ہمارے ہاں جو سب سے بچے کو نماز کے دوران پکڑ کے پیچھے کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. بچہ غلط جگہ کھڑا ہو گیا نماز میں، بچوں کی صف بنی، بچہ اکیلا ایک پھر بھی آگے کھڑا ہو گیا، یا بچوں کی صف بنی نہیں، بچے تھے ہی 2-3، وہ بڑوں کی صف نہیں کھڑے ہو گئے. تو اب نماز شروع کرنے سے پہلے تو آپ ان بچوں کو کہہ سکتے ہیں بیٹا آپ پچھلی صف میں آ جائیں، آپ لوگ یہاں صف بنا لیں. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اس کے بعد آپ بچوں کو نہیں چھیڑ سکتے. اب انہیں پکڑ کے آپ پچھلی صف میں نہیں کر سکتے، چاہے وہ 6 مہینے کا ہی بچہ کیوں نہ صف میں آ گیا ہو. اب پھر آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے. اب آپ اسی کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے اپنی صف پوری کریں گے، اور اگر اس صف میں جگہ نہیں ہے تو اس کے پچھلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے. آپ کی نماز ہوگی. بچہ آپ کے آگے کھڑا ہے یا دائیں کھڑا ہے یا بائیں کھڑا ہے یا پیچھے کھڑا ہے، آپ کی نماز ہر حال میں ہو جائے گی. بچوں کی صفوں کے بنانے کا بندوبست ضرور کیا جائے، لیکن جب بن گئی پھر بیچ میں نہ چھیڑا جائے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اس کے بعد مسجد سے ایسا بندوبست کیا جائے کہ بچوں کی تربیت ہو، ورنہ جن اداروں پہ ہم اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں یہ اگلی نسلیں ہماری بالکل دین سے آری ہو جائیں. ایک آدمی نے مجھے فون کیا، پولیس میں نوکری کرتا ہے اٹک شہر میں. کہتا ہے جی میں نے آج کچہری والی مسجد میں نماز پڑھی ہے جمعے کی. ہمارا رشتہ دار ہے دور پار کا، گاؤں کا بھی ہے. کہتا ہے میں نے آج کچہری والی مسجد میں نماز پڑھی ہے جمعے کی. وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ بینکوں میں جو پیسہ ملتا ہے اوپر یہ سود ہوتا ہے، اور بینکوں سے آپ اگر قرض لیتے ہیں تو یہ بھی سود ہوتا ہے. بینکوں میں آپ سونا رکھوا کے جو پیسہ لیتے ہیں قرض، بعد میں ان کو واپس کرتے ہیں، یہ سود ہوتا ہے. تو یہ ایویں مار رہے تھے. میں نے کہا میں اپنے ذرا مفتی صاحب سے پوچھوں گا یہ ایسے کہاں سود ہوتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ میرے لیے تو سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کہ سوال کیا پوچھا ہے کہ یہ آدمی اتنا ان پڑھ ہے، اسے یہ ہی نہیں پتا ابھی تک کہ یہ سود بھی ہے کہ نہیں. اتنی بڑی بات ہے یہ کس کو نہیں پتا ہوگی. اور اس نے کسی مولوی صاحب سے سنی تو وہ کہتا ہے یہ میں حیران ہو گیا ہوں یہ بات سن کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے اس کے سود ہونے میں کیا تردد کیا ہے، شک کیا ہے. کہتا میں نے تو اس سے پہلے زندگی میں سنی نہیں. اب پھر وہ جب میں نے اس کو بتایا وہ کہتا اچھا میں نے کہا آپ آ جاؤ میرے پاس. کہتا میں تو ابھی ہفتہ پہلے میں نے بیوی کا سونا اور ساری چیزیں رکھ کے ادھر نیشنل بینک سے میں نے لیا ہے، پیسے لیے ہیں مجھے ضرورت تھے. تو میں نے کہا چلو تم آنا میرے پاس. پھر جب آیا بیٹھا ساری بات سمجھائی اسے قرآن حدیث سے. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں ختم کراتا ہوں. پھر جا کے ختم کرا.